بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. شفقت سر، آغا شفقت صاحب، آپ یہاں کیوں آتے ہیں اور کیا دعا کا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ یہ آپ پھر آپ اپنا کویشچن بھی کر لیجیے گا. سر آپ کی دعا کیا کا رائے ہے؟ ایکسپیرینس کچھ اس طرح کا ہے. ذاتی طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2009 میں 2008-9 میں ایک ٹیسٹ کروانا پڑا جس کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے، اور پھر اس کی ویکسینیشن بھی وہ اس کی کروا لی، انجیکشن وغیرہ لگوا لی. تو وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ ٹھیک ہو گیا، وہ جو اس کا پی سی آر وغیرہ کرواتے ہیں. لیکن عام طور پہ وہ جب ہیپاٹائٹس سی کا کٹ پہ کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں جو انیشیل ہوتا ہے، اس میں عام طور پہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جایا کرتا ہے. کل میں ایک ہاسپٹل میں تھا جہاں پہ سرکاری ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے میرے دوست، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو میری کوشش تھی کہ ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروانے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں بہت سارے، ان کو سورہ رحمان کا کوئی کسی بہانے سے بات کر دیجیے. اچھا، میں وہاں پہ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ ہر ایک کا ٹیسٹ بھی کیے جا رہے تھے، مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ٹیسٹ کروائیں. میں اس ششو پنج میں تھا کہ اگر میں ان کو کہوں کہ ایک چیز ہے، ایک بات ہے کہ سورہ رحمان اگر سنی جائے تو اس سے کالا یرکان، پیلا یرکان، اس طرح کی بیماریاں اللہ پاک شفا دینے والی پاک ذات ہے، وہ دے دیتی ہے. تو نفرت، حسد، کینہ، بغض، اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز دور کرنے سے، دل صاف کرنے سے، سب کو معاف کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. تو میں اگر ان سے کہوں اور تھوڑی دیر بعد میں جب وہ میرا ٹیسٹ کریں اور وہ اس میں نکل آئے، تو انہوں نے وہ تو سارے کے ساری یہ ایک ان امپریسو قسم کی ایک میسج جانا ہے، وہ تو بات نہیں بن سکے گی. میں نے وہاں جیسے آپ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں ڈوب کے اللہ کو بڑے پیار سے پکارے، دل صاف کر کے، معاف کر کے. میں نے وہاں ڈوبے سر وہاں موجود بیٹھے ہی اللہ پاک سے گزارش کی. یہ والی ساری سچویشن یعنی میری اس فیلنگ میں تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئیں جی سب انجیکشن لگوائیں، وہ ٹیسٹ دیں. تو دیا تو سر وہ جو کٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں عام طور پہ وہ نیگیٹو ہو بھی گیا ہو تو وہ آ جاتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد وہ اس کی جو ساتھ سسٹر تھی انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا بالکل نیگیٹو ہے. تو یہ ایکسپیرینس تھا. تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب بھی معافی کا اور یہ وہ والی بات کر رہے تھے، وہاں پہ بیٹھے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں مرید کے میں، وہاں بھی انہوں نے ہیپاٹائٹس سینٹر کو کھولا ہوا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں یعنی کسی طرح یہ بات وہاں تک چلی جائے. تو میں نے بہرحال جو بھی ہو سکا کرنے کی کوشش کی. اچھا، اس کے بعد سر ابھی دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں. آپ ایک تو دنیا داری کی ڈیوٹی کرنے کی بھی بات کرتے ہیں، اور دنیا داری کے ضمن میں ہی ہم میں سے بہت ساروں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، جیسے کسی کی پڑھانے کی، کسی کو کوئی ڈیل کرنے کی، کسی کو. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہیڈ لیسلی، انویلنگلی، ان نوئنگلی بات بعض دفعہ چلی جاتی ہے اسی طرف، اسی میسج کی طرف. مثلا کلاس رومز میں بھی بعض دفعہ اپنا ٹاپک کلیئر کرنے کے بعد انجانے میں بات جو ہے وہ معافی کے اس فلسفی کی طرف چلی جاتی ہے، اس بات کی طرف چلی جاتی ہے جو درس یہاں سے ملتا ہے. تو کیا یہ کہیں دونوں باتیں کہ دنیا داری کی ڈیوٹی یا جو وہ بات ہے کہیں یعنی مس میچ تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی زیادتی یا اسراف تو نہیں ہو رہا کہ ایک جگہ پہ میری ڈیوٹی کسی اور کام کے لیے لگی ہے، تو لیکن درمیان میں جو ہے نا وہ یہ بات بھی ہوئے جا رہی ہے. یعنی میں نے کئی دفعہ اپنے ارادہ بھی کیا ہے کہ یہ نہ کروں، میں شاید یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ میری ڈیوٹی اور ہے، لیکن وہ بس بات سے بات پھر ہو جاتی ہے. پھر میں نے کئی دفعہ خود سے یہ کویسچن کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا یہ کہیں سیلف
پاپولرائزیشن تو نہیں ہے, سیلف پروجیکشن تو نہیں ہے کہ کہیں یعنی یہ چونکہ اس ٹاپک پہ میری شاید گریپ بن گئی ہو کہ جس کو لوگ یا اسٹوڈنٹس جو زیادہ ہمتن گوش ہو کے سنتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی یونیک قسم کی بات ہے, اور یہ وہ سارے ہیں جو یونیک بات کرتے ہیں, کہیں یہ وہ تو نہیں ہے. یعنی خود سے سوال پھر ہوتے رہتے ہیں, اور مجھے ایک تو ان کا جواب چاہیے. دوسرا میں نے یہیں پہ اسی فورم پہ کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ کھوپڑی میں نہیں گھسنا. تو سر چونکہ دنیا داری کی ڈیوٹی بھی بعض دفعہ آپ ہی کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ دنیا کی ڈیوٹی بھی کرنی ہے, تو وہ تو پھر کھوپڑی اور عقل کے ہی ذریعے ممکن ہے. تو سر کائنڈلی اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ ان دونوں باتوں کو کیسے لے کے چل رہا ہے. جی جی آغا صاحب, جو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہاں پر ہیپیٹس سی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور میں یا بی کے یا سی کے جس کے بھی ہو رہے تھے, میں ان لوگوں کو یہاں بتاؤں یا انہیں سورہ رحمان کا بتاؤں, یا سوچا ہوگا کہ میرے پاس کارڈ ہوتے تو میں ہر پیشنٹ کو وہ دیتا جاتا کہ چلو یہ کر لو. تو آپ کو وہ چھپوا لینا چاہیے تھا کہ ایسی شارٹ ٹرم میں چھوٹی جگہ جہاں زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی, ٹائم تھوڑا ہے, تو آپ گزرتے گزرتے انہیں کارڈ پکڑا دیں, ٹھیک ہے, اس پہ ان ڈاکٹر صاحب کا ہی نمبر لکھوا دیں یا اپنا لکھوا دیں اگر وہ آپ کے دوست ہیں. تو آپ کو لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ میں انہیں بتاؤں, یہ ہے دل کا پہلا خیال. اس کے بعد آپ کی عقل نے کہا کہ یار یہ کہیں میرا ٹیسٹ ہوگا تو وہ کہیں گے آپ کا تو اپنا پازیٹیو ہے, آپ کا کیوں نہیں نیگیٹو ہو رہا, ٹھیک ہے. تو عقل میں نہیں جانا تھا, وہ جو دل کی پہلی آواز آئی تھی وہ کر گزرنا تھا. پاگلوں کا یہ محکمہ ہوتا ہے پہلی بار, ٹھیک ہے نا, وہ اللہ نے پھر کرا لیا نا آپ سے, ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کا جب ٹیسٹ چیک ہوا آپ کا اینٹی ایچ سی وی بھی نیگیٹو ہو گیا, حالانکہ وہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے اور وہ اسکریننگ کٹس ہیں وہ ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیسیفک اتنی نہ ہو لیکن ہائیلی سینسٹیو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ. 99% جو ہے وہ پیشنٹ کو پکڑ ہی لے گا. اگر اس کے اندر ذرا سا بھی سی وائرس کا کوئی پچھلا نشان بھی ہے, کوئی اس کے گزرنے کی کوئی نشانی ہے, تو وہ کہے گا کہ بھائی اس کے خون میں چانسز ہیں. تو یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ یہ بلڈ ٹرانسفر نہ کسی کو کر دے, ٹرانسفیوز نہ کر دے, یا اس پیشنٹ سے تھوڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اس کی انسٹرومنٹس جو انہیں اور اچھی طرح, اگر اس پہ سرجری کی ہے تو انہیں کیا جائے, ویسے تو سارے پیشنٹس کے صحیح طرح واش کرنے چاہیے. اینی ویز وہ تو اللہ نے آپ کو خبر دے دی کہ آپ کا تو اینٹی ایچ سی وی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی نیگیٹو ہو چکا ہے, اینٹی باڈی بھی اس کی غائب ہے, جو کہ عام انسان کے لیے سننے میں ویسے بڑی بات ہوگی, ڈاکٹرز کے لیے یار یہ کیسے پاسبل ہے, یعنی پی سی آر کرائیں. پھر خیر کٹ میں کوئی مسئلہ ہوگا, چائنیز کٹ بیچارہ چائنا سے 5 دن آ جاتا, یوز بھی انہیں کی کرتے ہیں. پھر نہیں چائنیز کٹ ہوگی تو وہ پی سی آر بھی کرا لیں, وہ بھی نیگیٹو ہوگا, ٹھیک ہے. پھر وہ کہیں گے نہیں ایک بار اور کرائیں, یہ ویسے ہی, یا پھر آپ کو پہلے ہی غلط تھا, آپ کا جو پہلا پازیٹیو تھا وہ غلط تھا. ڈاکٹر صاحب بڑے نال بیٹھے ہیں اٹھے چڑھ کے, جو استاد بڑے ڈاکٹر ہیں. یہ میرے ساتھ 2003-4 بلکہ اس سے پہلے گئی ہیں, بابا جی کو 2002 سے بھی پہلے گئی ہے. تو بابا جی کی خدمت بھی لاسٹ میں یہ کرتے رہے یاسر صاحب. تو انہیں پتا ہے کہ ہم پھر ڈاکٹرز کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اگر وہ بھی جواب مل جائیں کہ یار پلیسیبو افیکٹ سے بھی بات آگے چلے گئی ہے. انہیں پتا ہے ایک بڑے بارش صاحب ان کے پاس رہے ہیں, وہ خود ہر طرح کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں سورہ رحمان کی. انہوں نے کہا پہلے مجھے شرعی ثبوت لا کے دے, ٹھیک ہے. میں نے دیا کہ چھڑ دے, وہ شرعی ثبوت مانگا گیا, ٹھیک ہے. شرعی تے شرعی چین ہی فرق ہے, این نہ ہوئے تو شرعی شاری ہے, ٹھیک ہے. وہ ہے نہ بلی کی ہے یا عشق کی ہے, اللہ جانے کس کی ہے. آؤ آگے پھر واپس. تو آپ کا وہ جو پہلا خیال تھا وہ تھا دل. اسی طرح کلاس روم میں جب آپ بات کرتے ہیں, آپ نے لیکچر دیا, آخری 5 یا 2 منٹ میں آپ نے بات کی کہ جی بچوں دل صاف کر لو, معاف کر دو. مجھے کالا یرکان تھا, میں نے دل سے معاف کیا. میں اپنے خونی رشتے داروں کو نہیں معاف کرتا تھا, میں نے معاف کیا. یار میرے ٹیسٹ بھی نیگیٹو ہو گئے, ٹھیک ہے. 7 دن سورہ رحمان سن لیے, یہ 4 منٹ 2 منٹ لگے. آپ نے سوچا یہ میں کہوں, ساتھ ہی آپ کی عقل کہنا شروع ہو گئی کہ یار یہ سیلف پروجیکشن ہے, ٹھیک ہے, یہ شاید میں کوئی اپنا زیادہ ہیرو بن رہا ہوں. یہ سارے کے سارے وسوسے شیطان ڈال رہا ہے. پھر اس سے آگے آئے گا یہ آنیسٹی نہیں ہے, یہ آپ نے لیکچر پڑھانا ہے, یہاں پہ لیکچر ہی پڑھائیں, آپ بیچ میں اپنا چورن کیوں بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو
یہ ساری بات کی باتیں ہیں. جو دل میں پہلا خیال آیا وہ کر دو. ٹھیک ہے, اس سسٹم کے اوپر جاؤ. ٹھیک, باقی دنیا داری بھی کرنی ہے. اوپر سے اگر آپ کے ٹیچر آ گیا, ہنر آ گیا, ٹھیک ہے, انسپیکٹر اسکول یا ایجوکیشن آ گیا ہے, یہ آپ بچوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کہیں میں ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی ساتھ کر رہا ہوں. یہ قوم فراڈ کو مانتی ہے, ان کے لیے صادق اور امین ہونا کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے, وہ کفار مکہ تھے, وہ کافر بھی تھے, ننگا طواف کرتے تھے, شراب پیتے تھے, زانی تھے, شرابی تھے, جو مرضی تھے, بت پرست تھے, لیکن ان کے لیے صادق اور امین ہونا ایک بہت بڑی بات تھی. اس پہ وہ عزت کرتے تھے, اس شخص کی دل سے عزت کرتے تھے جو سچا اور ایماندار ہوتا تھا, اس کو وہ سلوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہتے تھے کرپشن کوئی چیز نہیں ہے, نہیں 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 نہیں, وہ صادق اور امین کی عزت کرتے تھے, حالانکہ وہ کافر تھے, بت پرست تھے, ظالم تھے, جاہل تھے, عورتیں زندہ دفناتے تھے, بچیاں زندہ دفناتے تھے, وٹ ایور جو بھی کرتے تھے, لیکن ان کے لیے صادق اور امین ہونا ایک بہت بڑا شرف اور عزت کی بات تھی. اور اس بات پہ وہ اپنے جانی دشمن جن کی جان لینے پہ وہ تیار ہوئے تھے, ان کی اس بات پہ عزت کرتے تھے اور یہی تعارف دیتے تھے کہ وہ صادق اور امین. ان کے لیے یہ بات بڑی بات تھی. یہاں آپ رات کے 3 بجے گاڑی روک لیں اشارے پہ, پیچھے سے آگے گاڑیاں ٹھکیں گی بھی ریڈ لائٹ پہ, ساتھ وہ آپ کو کہیں گے یار آپ کا دماغ خراب ہے, آپ اس وقت کدھر رکے ہوئے ہیں, یہی کہیں گے. یہ تو نہیں صادق اور امین ہونا تو بیوقوف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ آرڈیننس نہ کتے لے آن کے جڑا ہوئے گا انہوں کام کوئی پتہ نہیں نا اس کو. تو ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے. سو وائل ان روم ڈو ایز رومنز ڈو. ساڈا تے بھائی اسی تے ماڑے بندے گئے ہیں, سارے تے عمران خان نہیں گئے ہیں, جو بھی انہاں بھائی صاحب نو تے جو بھی مسئلہ لگے نے اپنی کوشش کر رہے ہیں بیچارہ. لیکن یہاں پر اگر آپ دفتر میں صادق اور امین بننے کی کوشش کریں گے, نہیں نہیں ہمارے ذمے یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دیں, پھر پرائیویٹ کالج والے تو کر دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ آغا صاحب نو بدعزمی ہو گئی, مذہب دی 1400 سال پرانی گلاں کر رہے ہیں, ماڈرن ایجوکیشن دینی ہے, بچے اتنے ڈیٹا مارن, میچو کرن, پتہ نہیں کیڑا کیڑا سٹینڈ ہوندا ہے, 1 نائٹ کے 2 نائٹ ہوندا ہے, پتہ نہیں کی ہوندا ہے. ٹھیک ہے, فرینڈز ان بینیفٹ, فرینڈز آف بینیفٹ. ٹھیک ہے, یہ یونیورسٹی کریے کا کوئی چکر نہیں کا. سورہ رحمان تے ایسی کون کہہ رہا ہے, کہاں سائنٹیفک پروفس ہیں, میں تمہیں دس نہیں سکتا. آج یونیورسٹی کو یہی ملے, کچھ دی فیکلٹی والے نے اگلے ایکسپلینیشن کرتی ہیں, آپس باقی فیکلٹی نے بولنا چھوڑتا, پھینجوس, نونسنس, پرانی باتیں, تخیلوسی, کہاں لکھی ہوئی. جڑے مذہبی نے او ضرورت کیا پروف کرنے کی قرآن کو, یہ ایویں ہیرو بن رہا ہے, اپنے بابے کو پروموٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو کر رہا ہے. ضرورت کیا, پتہ ہے قرآن چھپایا بس ٹھیک ہے. اب ہم کیا اپنی ہٹیاں بند کر دیں, کلینک بند کر دیں, ہسپتال بند کر دیں, مریض مر جائیں تو اسی کی زندہ کر دیتے ہیں, مار دی پے. یہ وہ جو بچی جو پہلے دعا سیشن میں تھی 5 سال سے اینٹی سائیکوٹک سکھا رہی ہے نا, تو اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں 1 روپے کا بھی نہیں فرق پڑا, لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں 1 روپے کا بھی نہیں فرق پڑا, لیکن ہم کہنے پہ تیار نہیں ہے نا کہ سوری وی ڈونٹ نو, ہمیں اس کا علاج نہیں آتا, یا ہماری سمجھ سے باہر ہے بات, ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس آنے شروع ہو گئے ہیں, افیکٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے, لیکن ماننا تھوڑا ہے ہمیں, کیونکہ یار اسی روٹی کھانی ہے, اسی کی کریے ہو. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ, وہ جو آپ کے دل میں پہلی آئی اس کی سنا کریں. ٹھیک ہے, اور وہ کر گزرا کریں. ٹھیک ہے, عقلاں نہیں تو موجیں ہی موجیں, تو موج ہو گئی موج ہو گئی. اگر اس کی موج کا آپ حصہ بن گئے, وہ ہر وقت ایک نئی موج میں ہوتا ہے, تو اس موج میں آپ شامل ہو گئے تو موجیں ہی موجیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ یاد رکھنا کہ آخری فتح ہاتھ کی ہوگی. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان